السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایران اور پاکستان کے موجودہ کنفلکٹ کے حوالے سے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ دوستوں ایران وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کو تسلیم کیا اور یہ دونوں مسلم ملک اور شروع سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اب ایسا کیا ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے ایران نے پاکستان پر اٹیک کیا؟ پاکستان نے کیسے جواب دیا؟ دوسرے ممالک کا اس پر کیا ریئیکشن تھا؟ اس کے علاوہ جیش العدل نامی یہ تنظیم یہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ لاسٹ میں ہم بات کریں گے دوستوں پاکستان اور ایران کے ملٹری پاور کے حوالے سے، ان کے ملٹری پاور کا ہم موازنہ کریں گے۔ تو آئیے دوستوں یہ سب کچھ ایکسپوز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستوں پہلے ہم بات کریں گے جیش العدل نامی اس تنظیم کے بارے میں، کیونکہ اس تنظیم کے بارے میں جانے بغیر ہم پاکستان اور ایران کی کنفلکٹ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جیش العدل ایک مسلح عسکری پسند گروہ ہے جو ایرانی حکومت کے سخت مخالف ہے، اور ایران جو ہے اسے ایک دہشت گرد گروہ سمجھتا ہے، اور یہ گروہ یعنی یہ تنظیم جو ہے ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں سنی بلوچیوں کے حقوق کا محافظ سمجھتا ہے، اور اس کا موجودہ لیڈر جو ہے وہ ہے صلاح الدین فاروقی۔ اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی 2012 میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2012 سے پہلے اس تنظیم کی کوئی وجود نہیں تھی، بلکہ 2012 سے پہلے بھی یہ تنظیم موجود تھی، اور اس کا نام 2012 سے پہلے جند اللہ تھا، اور جند اللہ یعنی اس گروہ کا سربراہ تھا عبد الملک ریگی۔ ایران کی جانب سے عبد الملک ریگی پر یہ الزام تھا کہ وہ ایران میں بم دھماکوں میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے ایجنٹ ہونے کا الزام بھی عبد الملک ریگی پر تھا۔ 23 فروری 2010 کو عبد الملک ریگی کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کی گرفتاری کے بعد ایران میں موجود پاکستان کے اس وقت کے سفارتکار محمد عباس نے یہ کہا تھا کہ عبد الملک ریگی یعنی جند اللہ کے سربراہ عبد الملک ریگی کو پکڑنے میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد 20 جون 2010 کو عبد الملک ریگی کو پھانسی دے دی جاتی ہے تہران کی جیل میں، اور یہ رپورٹ ایران اور انٹرنیشنل میڈیا کرتی ہے۔ عبد الملک ریگی کو اس وقت گرفتار کیا جاتا ہے جب وہ دبئی سے کرغزستان جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2010 میں اس تنظیم کے سربراہ کو پھانسی دینے کے بعد بھی ایران اور اس تنظیم کے درمیان کشیدگی جاری رہی، اور 2012 میں اس تنظیم نے اپنا نام جند اللہ سے جیش العدل رکھا، یعنی آرمی آف جسٹس یعنی انصاف کا لشکر، لیکن ایران اسے ظلم کا لشکر کہتا ہے، اور ایران اب بھی جیش العدل کو اپنے مخالف ممالک کے خفیہ ایجنسیوں کا ایجنٹ سمجھتا ہے۔ دوستو ایران اور جیش العدل کی تنظیم کی دشمنی کے بارے میں تو آپ جان چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر ایران نے پاکستان پر کیوں حملہ کیا، وہ تو ان کا دوست ملک ہے۔ دیکھیں دوستو اس کا جواب ہمیں ملے گا، اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ دیکھیں ایران میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ 3 جنوری 2024 کو ایران میں جنرل قاسم سلیمانی کی چوتھی برسی کی وہاں پہ تقریب تھی، تو اس میں 2 بم دھماکے کیے جاتے ہیں، اور ایران اس کی ذمہ داری ڈالتا ہے IS اسرائیل اور جیش العدل کی تنظیم پر۔ اس بم دھماکے میں تقریباً 91 سے زائد لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ جو ہے اس میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب صرف یہی کافی نہیں ہے، اگر اس سے بھی ہم 3 ہفتے اور پیچھے چلے جائیں تو 15 دسمبر 2023 کو ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں جو ہے ایک تھانے کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور اس میں 11 پولیس جو ہے ایران کے 11 پولیس اس میں مارے جاتے ہیں۔ ایران اس کی ذمہ داری بھی جیش العدل کی اس تنظیم پر ڈالتا ہے۔ دوستوں اب ایران اپنے اوپر ہونے والے ان اٹیک کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور ایران نے پھر کیا کیا؟ ایران نے 15 جنوری 2024 کو جو ہے اس نے عراق اور سیریا کے اوپر اٹیک کیا۔ عراق کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران نے جو ہے اسرائیل کے خفیہ ایجنسی کے سینئر عہدیدار یعنی موساد کے سینئر عہدیدار کو اس نے مارا ہے، لیکن دوستوں آپ میک شور کریں کہ اسرائیل نے اب تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اب اس کے اگلے دن یعنی 16 جنوری 2024 کو ایران کیا کرتا ہے؟ ایران پاکستان کے صوبے بلوچستان کا ایک علاقہ یعنی پنجگورہ ہے، پنجگورہ کے اوپر ڈرون اٹیک کرتا ہے، اور اس میں 2 بچوں کی موت اور 3 بچیاں اس میں زخمی ہو جاتی ہیں، اور ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے جو ہے اپنے مخالف گروپ یعنی جیش العدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اس میں کسی پاکستانی کی موت نہیں ہوئی ہے۔ ایران کے اس حملے کے بعد پاکستان بھی جو ہے اس حملے کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کے بعد دفتر خارجہ کی جانب سے اس حملے کی مذمت کی جاتی ہے، اور ایران میں موجود پاکستانی سفیر کو واپس بلانے، اور ایران کی طرف سے سفیر جو کہ پاکستان میں موجود ہوتا ہے لیکن ان دنوں میں وہ بھی ایران میں موجود تھا، اسے بھی وہی رہنے کا کہا جاتا ہے،
اور دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ساورنٹی اور پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اگر ایک ملک دوسرے آزاد ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے، بے شک اس ملک میں موجود دہشت گردوں کے اوپر ہی کیوں نہ حملہ کرے، تو یہ اس آزاد ملک کے اوپر حملہ سمجھا جاتا ہے، اس کی ساورنٹی کے اوپر، اس کی خود مختاری کے اوپر جو ہے حملہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اب اس آزاد ملک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ اگر وہ اس کا جواب نہیں دیتے تو پوری دنیا میں جو ہے اس ملک کی رسوائی ہوتی ہے، اور پوری دنیا یہ سمجھتی ہے شاید یہ جواب دینے کے قابل نہیں ہے، اور اسے اس ملک کی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اور پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، اور ہمیشہ جو بھی ملک پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے پاکستان اس کا جواب ضرور دیتا ہے۔ جس طرح پاکستان نے حال ہی میں یعنی 27 فروری 2019 کو پاکستان نے انڈیا اور ابھی نندن کو جس طرح سے جواب دیا تھا، آج بھی پوری دنیا اسے یاد کر دی ہے، اور وہ ڈائلاگ تو آپ کو ضرور یاد ہوگا، دیٹ از فینٹاسٹک۔ اور پاکستان نے ایران کو بھی ٹھیک اسی طریقے سے جواب دیا، اور 18 جنوری کے صبح 4 بجے پاکستان نے جو ہے ایران کے صوبے سیستان بلوچستان کے 7 مقامات پر BLA اور BLF کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، کیونکہ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ پاکستان کے جوابی حملے کے بعد جو ہے دفتر خارجہ کی جانب سے اس حملے کے تفصیلات پریس ریلیز کے ذریعے جو ہے وہ شیئر کیے گئے، اور اس پریس ریلیز کو جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھی اپلوڈ کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے اس پریس ریلیز کے مطابق جو ہے پاکستان نے ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر اٹیک کیا ہے، جس سے کئی دہشت گرد مارے گئے، اور اس آپریشن کو جو ہے مرگ بر سر مچاک کا نام دیا گیا۔ دفتر خارجہ کے اس پریس ریلیز کے مطابق جو ہے پاکستان ایران سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ایران میں موجود ان دہشت گردوں کو پکڑا جائے جو کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور پاکستان نے جو ہے ان دہشت گردوں کی موجودگی اور ان کی سرگرمیوں کے بارے میں ایران کو آگاہ کیا تھا، لیکن ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ انٹیلیجنس کی معلومات پر کہ یہ لوگ اب پاکستان میں کارروائی کرنے والے ہیں، اس لیے ان پر اٹیک کیا گیا۔ آپریشن مرگ بر سرمچار کا واحد مقصد جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کا تحفظ تھا۔ پریس ریلیز میں مزید یہ کہا گیا کہ پاکستان ایران کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، اور آج کی کارروائی کا واحد مقصد جو ہے وہ پاکستان کی اپنی سلامتی اور مفاد کا تحفظ تھا، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پریس ریلیز کے آخر میں لکھا گیا کہ ایران ایک برادر ملک ہے، پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے بہت عزت رکھتے ہیں، اور دہشت گردی کی اس لعنت کا مل کر مقابلہ اور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد 19 جنوری کو پاکستان میں جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت جو ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کر رہے تھے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں ایران کی جانب سے تناؤ ختم کرنے کی خواہش پر پاکستان نے ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور کابینہ نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی منظوری دے دی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اس کشیدگی کی صورتحال میں دوسرے ممالک نے کیسے رد عمل دیا۔ سب سے پہلے چین کی جانب سے بیان دیا گیا، چین کے وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ پاکستان اور ایران کو جو ہے تحمل سے کام لینا چاہیے اور کشیدگی میں اضافے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی بیان دیا گیا، انہوں نے جو ہے پاکستان اور ایران کو جو ہے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا، اور اپنی مدد کی بھی انہوں نے پیشکش کی۔ یورپی یونین نے اس پر تشویش کا اظہار کیا، روس نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ سفارتکاری کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے، افغانستان نے بھی دونوں ممالک سے تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا، اور امریکہ نے ایران کے اس اٹیک کی مذمت کی۔ دوستو اب ہم ایران اور پاکستان دونوں کے ملٹری پاور کا موازنہ کریں گے۔ ملٹری کے لحاظ سے پاکستان ایران سے کافی مضبوط ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور کنٹری بھی ہے، لیکن جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی، جنگ میں نقصان دونوں طرف سے ہوتا ہے، اور جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔
دوستوں میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں مزید سوال نہ ہوں۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اینڈ فائنلی تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔